گناہ کبیرہ میں سے 39ویں نمبر کا گناہ کبیرہ خیانت کرنا. گناہ کبیرہ 39ویں نمبر کا 39 وہ کیا ہے؟ خیانت کرنا. یہ کہ موٹا سا لفظ ہے خیانت، اس کو ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، لیکن آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت سے مراد مال کے اندر خیانت ہے. آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور وہ وقت پر امانت واپس نہیں کرتا، امانت کا غلط استعمال کرتا ہے، یہی خیانت ہے. یہ بھی خیانت ہے، یہی خیانت نہیں ہے. یہ ہی اور بھی کا فرق معلوم ہے نا؟ یہ ہی اور یہ بھی زمین آسمان کا فرق ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی ایک ہے. اگر اللہ ہی کی جگہ اللہ بھی کہہ دیا شرک ہو جائے گا. آ رہی سمجھ میں؟ تو خیانت کے متعلق ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں خیانت نام ہے میں نے کسی کو 10 روپے دیے، اس نے وقت پر واپس نہ کیے، یا وقت پر واپس کیے اس کا استعمال کر لیا، یا وقت پر دیے پورے نہ دیے، یہ خیانت. تو صرف خیانت اس کا نام نہیں ہے. اللہ نے مطلقاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. تو اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے پاس پیسے نہیں رکھوائے. تو مطلب یہ ہے کہ جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں وہ مطلب بھی ہے، لیکن وہ مطلب ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت سے مراد ان دونوں کی نافرمانی کرنا. اللہ نے مجھے ایک بات کا علم دیا تو وہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے امانت آ گئی. امانت آ گئی کہ مجھے پتہ چلا کہ فجر میں 4 رکعت فرض، 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنتیں ہوتی ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کے تھرو آیا. اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کے تھرو آیا. اس بات کا علم آ جانا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ امانت ہے. اس امانت میں خیانت کیا ہوگی؟ میں فجر کی نماز نہ پڑھوں. اس امانت میں خیانت کیا ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھوں. اب قرآن کریم کو دیکھوں کیا کہتا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت مت کرو. حالانکہ میں نے کوئی پیسے تو نہیں چھپائے، لیکن کیا کہا جائے گا؟ تم نے فجر کی سنتیں چھوڑ کر، فرض چھوڑ کر اللہ کی طرف سے ملنے والی امانت کو پورا نہیں کیا، پیغمبر کی طرف سے ملنے والی امانت کو پورا نہیں کیا، تم خیانت کے مرتکب ہو گئے. چنانچہ فرمایا گیا کہ وضو بھی امانت ہے، غسل بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، وزن بھی امانت ہے، ناپ تول والی چیزیں بھی امانت ہیں، اور مال بھی امانت ہے. کسی کے گھر کے معاملات ہوں یہ بھی امانت ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ اوپر نیچے کر دیا اور یہ تو خائن ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب کہ دیکھا جائے تو شریعت کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ مال کے اندر کی جانے والی خیانت یہ بھی خیانت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ایک طرف پیسے کی خیانت، ایک طرف گھر کی خیانت، تو پیسے کے مقابلے میں گھر کی خیانت بڑا گناہ ہے. ایک بندہ آپ کے گھر میں خیانت کرتا ہے اور تیسرا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں اس والی خیانت کا مقام بڑا ہوگا. امانت کے اندر خیانت کرنا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا اپنا کیا ہے وہ حدیث، لا ایمان لمن لا عہد لا ولا دین، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جس بندے کے اندر امانت داری نہیں ہوتی ہے اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا، اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا. تو اب ہم سوچ لیں ہم کس کس درجے کی خیانت کے مرتکب ہیں. آج فجر کس کس نے پڑھی ہے؟ جس نے پڑھی ہے الحمدللہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ملنے والی امانت میں ڈنڈی نہیں ماری. جس نے خود بھی نہیں پڑھی، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھوائی، تو وہ خود بھی خائن ہے، اس کے بچے بھی خائن ہیں، بھلے ان کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر ہوں یا نبیوں کے ناموں پر ہوں، بھلے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہو، لیکن ہیں کون ہے؟ وہ خائن ہے. وہ کون ہے؟ خائن ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات بیان کی ان میں سے سب سے پہلی علامت لوگوں میں سے امانت اڑ جائے گی. لوگوں میں سے امانت اڑ جائے گی. پھر امین آدمی ملنا مشکل ہو جائے گا. یار امین کون ہوگا؟ امین کون ہوگا؟ تو یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے بھیا؟
تو گناہ کبیرہ میں سے 39ویں نمبر کا گناہ کبیرہ، اس کا نام کیا ہے؟ خیانت کرنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر ہر برائی جمع ہو سکتی ہے، پر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا اور مومن خیانت نہیں کر سکتا۔ مومن جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور مومن خیانت نہیں کر سکتا۔ تو جو جھوٹ بولے گا اور جو خیانت کرے گا، بھلے وہ نمازی ہو، اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، اور ان دو صفات کا حامل جنت کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ تو 39ویں نمبر کا گناہ کبیرہ خیانت کرنا۔ اللہ کی ذات اس لعنتی کام سے اور اس گناہ کے کام سے میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔